شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے، مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے متعلق فرمایا کہ آپ اپنے وقت کے مجدد بھی تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے دربار میں اہل فن کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اہل فن کی قدر کرنی بھی چاہیے اور ہمارے ہاں کی بھی جاتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، عالی جاں، میں ایک بہروپیہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کوئی بھی روپ دھار لیتا ہوں اور مجھے سامنے والا پہچان نہیں پاتا۔ یہ فن یعنی ملک کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے بہت اہم کام آتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنا فن مجھے دکھاؤ۔ جس دن تم نے ایسا روپ دھار لیا کہ میں تمہیں پہچان نہ پایا، اس دن میں تمہیں انعام دوں گا۔ اس شخص نے ادب سے سلام کیا اور چلا گیا۔ تھوڑے دن گزرے، بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے، پورے ملک میں خبر پھیل گئی۔ ایک دن دربان نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں آ کر عرض کیا، عالی جاں، آپ کے بیمار ہونے کی خبر ایران میں بھی پہنچ گئی ہے۔ ایران نے آپ کے علاج کے لیے ایک طبیب بھیجا ہے جو باہر دروازے پر ہے، حکم ہو تو اسے خدمت میں حاضر کروں۔ بادشاہ سلامت نے طبیب کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک طبیب صاحب دربار میں داخل ہوئے، بڑا سا جبہ پہنا ہوا ہے، سر پر بڑی دستار باندھی ہوئی ہے، پیچھے پیچھے غلاموں کی ایک قطار ہے جنہوں نے سر پر کافی ساری دوائیاں اٹھائی رکھی ہیں۔ طبیب صاحب نے بادشاہ کی خدمت میں سلام عرض کیا، ادب سے ہاتھ چومنے لگا تو بادشاہ سلامت مسکرا دیے اور فرمایا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم طبیب نہیں ہو، تم وہی بہروپیہ ہو۔ اتنا سننا ہی تھا کہ بیچارہ بہروپیہ شرمندہ ہوا اور دوبارہ کوشش کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، عید الفطر کا دن آیا۔ عید کی نماز کے بعد دربار لگایا گیا۔ بادشاہ سلامت تخت پر تشریف فرما ہوئے، ارد گرد کے ملکوں سے آئے ہوئے تحفے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران ایک شخص آگے بڑھا، عرض کی، عالی جاں، میں فلاں ملک کا قاصد ہوں، ہمارے بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے ایک انمول ہیرا تحفے میں بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تحفے کا ڈبہ کھولا اور بادشاہ سلامت کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ پھر مسکرائے اور فرمایا، اس بار بھی میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم وہی بہروپیہ ہو۔ بیچارے کو پھر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ اس بار میں ایسا روپ دھاروں گا کہ بادشاہ سلامت ہرگز مجھے پہچان نہیں پائے گا۔ اس دفعہ کافی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن بادشاہ سلامت لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ خود بھی اللہ پاک کے نیک بندے تھے اور انہیں اولیاء کرام سے عقیدت بھی بہت زیادہ تھی۔ بادشاہ سلامت لشکر کے ساتھ سفر پر تھے۔ راستے میں جہاں جہاں کسی ولی کامل کا مزار شریف آتا، بادشاہ سلامت لشکر کو روکتے، مزار شریف پر با ادب حاضری دیتے، فاتحہ پڑھتے اور اولیاء کرام کا فیض لوٹتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھا ایک پہاڑ کے دامن میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے۔ بڑی بے حیرانی ہوئی کہ اس بے آباد علاقے میں اتنا ہجوم کس لیے۔ معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ کوئی اللہ پاک کے نیک بندے ہیں جو اس پہاڑ کی غار میں رہتے ہیں، بڑے با کمال بزرگ ہیں، ہر وقت اللہ پاک کی یاد میں آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ سب لوگ دور دور سے انہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کو بھی زیارت کا شوق ہوا، چنانچہ لشکر کو روک دیا گیا۔ رات وہیں گزر گئی۔ صبح کو بادشاہ سلامت نے تازہ غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، نیک بندے کی خدمت میں حاضری سے پہلے ادباً 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر ننگے پاؤں غار میں تشریف لے گئے۔ دیکھا ایک بابا جی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ سلامت ادب سے ہاتھ باندھے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر بیٹھے رہے، بولنا کوئی بات کرنا تو دور کی بات ہے، بابا جی نے آنکھ کھول کر دیکھا بھی نہیں۔ بادشاہ سلامت بڑے متاثر ہوئے کہ کیسے دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہوئے بزرگ ہیں، وقت کا بادشاہ آیا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ پاک کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد بادشاہ سلامت نے واپسی کا ارادہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھے اور نیک بزرگ کی تعظیم کی نیت سے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت نے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بابا جی نے بادشاہ سلامت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بس بادشاہ سلامت، میں جیت گیا، اس بار آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ یعنی یہ شخص
کوئی بزرگ ہستی نہیں بلکہ وہی بہروپیہ تھا۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ بات سنی تو حیران رہ گئے، یہ کیا ہے؟ میں جسے بہت بڑا بزرگ سمجھ رہا تھا وہ تو ایک بہروپیہ نکلا۔ تب بادشاہ سلامت نے اشرفیوں کی تھیلی نکالی، اس بہروپیے کو دیکھتے ہوئے کہا، اب کی بار واقعی تم جیت گئے، یہ تمہارا انعام۔ مگر اب حالت بدل چکی تھی۔ اس بہروپیے نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اب مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں نے بس کچھ دن لوگوں کی مشابہت اختیار کی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اس چند دن کی مشابہت کی یہ برکت ہے کہ اللہ پاک نے وقت کے بادشاہ کو میرے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر میں واقعی نیک لوگوں کے راستے چل پڑوں تو اللہ پاک کی کیسی کرم نوازیاں ہوں گی۔ اس سابقہ بہروپیے نے اتنا کہا اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ اے عاشقان رسول، نیک لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقشے سیرت پر چلنے کی کیسی برکتیں ہیں۔ اس بہروپیے نے جھوٹے منہ نیک لوگوں کا راستہ اختیار کیا تو اللہ پاک نے اسے حقیقت میں اپنے نیک بندوں کا راستہ عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے نقشے سیرت سے روشنی لیں، اپنے اسلاف، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی سیرت پڑھیں، ان کی مبارک عادات کی معلومات حاصل کریں، ان کے جیسا بننے کی خاطر ان کی عادات و اطوار کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ پیارے ویور، ایک بات عرض کرنی ہے کہ کسی نہ کسی اللہ پاک کے نیک بندے کو اپنا آئیڈیل لازمی بنا لیجیے، انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ دیکھیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اس دور کے کامیاب ترین شخصیت ہیں۔ یقیناً یہ آپ پر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہیں۔ البتہ ظاہری اعتبار سے آپ کی کامیابیوں کے پیچھے جو راز ہے، ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ نے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، نائب غوث اعظم، عالم باعمل، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ آپ نے دیکھ بھال کر، سوچ سمجھ کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ پھر جب آئیڈیل بنا لیا تو ان پر اپنی آنکھیں بند کر دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی ولی کامل کو اپنا آئیڈیل بنائیں، سوچ سمجھ کر بنائیں، پھر جب آئیڈیل بنا لیں تو ان کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیں۔ اس شریعت کے پابند ولی کو آئیڈیل بنائیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کی عادات و اطوار کی معلومات حاصل کریں اور اپنی پوری زندگی ان کے نقشے سیرت پر چلنے رہنے کی کوشش کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی، زندگی میں نکھار بھی آئے گا، گناہوں سے حفاظت بھی ہو رہے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔